बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरी दरख्वास्त है कि जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप जहाँ भी हैं, जिस मुल्क में हैं, वहाँ के सफारत खाने में, वहाँ के कौंसलेट में आप बज़ाते ख़ुद जाकर जो पाकिस्तान के सैलाब के मुतासरीन हैं उनके लिए हुकूमत ने जो फ़ंड कायम किया है उसमें अपना हिस्सा डालें। चाहे वो कैश हो, चाहे वो काइंड हो। आप इजनास की सूरत में ये अपना हिस्सा डाल सकते हैं, आप कैश वहाँ पर दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो आलमी तंजीमें इस वक्त पाकिस्तान की मदद कर रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में, आप उनके अकाउंट में या उनके पास जाकर आप ये इमदाद जो है वो दे सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह सैलाब की तबाहकारियाँ बदस्तूर जारी हैं और तकरीबन 70 से 75% जो पाकिस्तान का रकबा है वो इस वक्त ज़ेरे आब है। 1500 के करीब जो अमवात हैं वो हो चुकी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक फ़ंड कायम कर दिया है। 160 मिलियन इसमें डॉलर अक़वाम मुत्तहिदा ने दिए हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में अपील है, लाइव जो है वो मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत पाकिस्तान के इस मुश्तरका फ़ंड में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और गुज़श्ता रात की जो फिगर्स हैं इस फ़ंड में अभी तक जो कमिटमेंट्स की गई हैं, जो प्लेजेस किए गए हैं वो हैं 500 मिलियन डॉलर से ज़ायद, जो तकरीबन आधा अरब डॉलर की रकम बनती है। ये एक बहुत हौसला अफजा बात है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कमिटमेंट्स होती हैं, जो प्लेजेस होते हैं, ये दर हकीकत रकूमात नहीं होती। रकूमात वो होती हैं जो आप बराह रास्त हुकूमत या कोई इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दें। जो लोग वादा कर देते हैं अक्सर अपना वादा पूरा नहीं करते। लेकिन अगर 1 लाख का वादा करें, ये जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ, जिस तरह इमरान खान ने उस दिन एक टेलीथॉन की थी, उसमें ये दावा किया गया था जी कि 5 अरब रुपए जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। दर हकीकत 5 अरब रुपए इकट्ठे नहीं, वो लोगों ने वादा किया है। बहुत से लोग अपनी तशहीर के लिए, टेलीविज़न पर आने के लिए वो इस तरह के ऐलानात कर देते हैं, लेकिन बाद अज़ां वो रकूमात नहीं देते जिनका वो टेलीविज़न पर वादा करते हैं। ये हकीकत है और हम इसका माजी में मुशाहिदा कर चुके हैं। अब तकरीबन जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वहाँ से इमदादी सामान आना शुरू हो चुका है। चाहे वो टेंट्स हों, चाहे वो अद्वियात हों, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें ज़रूरत हैं, पीने का साफ़ पानी है, बच्चों के लिए, छोटे शीरखार बच्चों के लिए दूध है, एनर्जी बिस्किट्स हैं, दीगर अशिया हैं जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक से, अब जिनका मैं नाम लूँ तो फहरिस्त शायद तवील हो जाएगी, लेकिन आप ये समझिए कि पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक जो हैं वो इस वक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनके इमदादी सामान लेकर आने वाले जहाज़ पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात यह है, अच्छी खबर यह है, मैं एक बुरी खबर जो आपने थंबनेल पर देखी होगी वो उस हवाले से भी आपसे जिक्र करूँगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अगले हफ्ते बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, यानी पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान में खुद आ रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस जिनका नाम है, वो जब आएंगे वो अपनी आंखों से देखेंगे किस कदर, किस लेवल पर तबाही हुई है। क्योंकि बाज़ का टेलीविज़न की स्क्रीन पर आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती जो तबाही आपको ज़मीन पर अपनी आंखों से नज़र आती है। अब जो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल जो एदाद व शुमार सरकारी और बाज़ गैर सरकारी, मुस्तनद गैर सरकारी इदारों की जानिब से सामने आया वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 5 लाख से 6 लाख के करीब ऐसी ख़वातीन हैं जो कि हामला हैं और इस वक्त इमदादी कैंपों में रिहाइश पजीर है। अंदाज़ा कीजिए 5 से 6 लाख हामला ख़वातीन, ये कितना बड़ा आलमिया है। और यह भी, इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में सैलाब के बायस 60 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब उन बीमारियों में ज़ाहिर है डेंगू है, मलेरिया है,
جلد کی بیماریاں ہیں، ہیضہ ہے یعنی جو گندا پانی گدلا پانی پینے پر لوگ مجبور ہیں، ہیضے کی وبا ہے، اس کے علاوہ ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، گیسٹرو یعنی معدے کی بیماریاں، انتوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے جس کی وجہ سے مزید افراد اللہ نہ کرے خدا نخواستہ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ ولنریبل جنہیں ہم کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ جن کو خطرات لاحق ہیں، وہ ہیں بچے، شیرخوار بچے، کم عمر بچے، خواتین، حاملہ خواتین اور بوڑھے افراد، جن کو زیادہ خطرات لاحق ہیں کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت سے عالمی اداروں نے امداد دی جب 2005 کا زلزلہ آیا، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اس امداد کو جو ہے وہ ضائع کیا گیا، عللوں تللوں میں اڑایا گیا۔ سب سے پہلے جو ایرا ارتھ کویک ری ایبیلیٹیشن اینڈ ری کنسٹرکشن اتھارٹی بنائی گئی مرکز لیول پر۔ اب ایرا والوں نے کیا کیا، سب سے پہلے بڑے بڑے گھر کرائے پر لیے، اس کے بعد بڑی بڑی گاڑیاں لی، بڑا بڑا سٹاف ہائر کیا۔ اب ایرا کے پاس جب فنڈز آنے لگے تو پروونشل لیول پر پیرا بن گیا، پروونشل ارتھ کویک ری ایبیلیٹیشن اینڈ ری کنسٹرکشن اتھارٹی۔ انہوں نے اپنے عللے تللے شروع کر دیے، اور آپ یقین کیجئے اتنے زیادہ گھپلے ہوئے، وہی آمدن کم اخراجات زیادہ۔ سب سے پہلے انہوں نے گاڑیاں گھر کرائے پر لے کر ہیوی تنخواہوں پر سٹاف بھرتی کیا، اور اتنی زیادہ بحالی اور ریکنسٹرکشن کا کام نہیں ہوا۔ آج بھی بالا کوٹ جہاں پر زلزلہ آیا تھا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، بالا کوٹ صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا، آج بھی نیو بالا کوٹ سٹی کتنے سال گزر چکے ہیں، آج بھی وہ آباد نہیں ہو سکا مکمل طور پر۔ آج بھی بالا کوٹ جو ہے وہ ریڈ زون میں ہے، آج بھی بالا کوٹ ڈسٹرکٹ مانسیرا کے دیگر علاقے جو ہیں وہ آج بھی زلزلے کی تباہی جو ہے وہاں آپ جائیں تو آپ کو باقاعدہ نظر آتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ جو امداد ہمیں آ رہی ہے، یہ امداد ہم عللوں تللوں میں اڑا دیں، مس مینجمنٹ کی نظر ہو جائے۔ آج بھی میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ بعض جگہوں پر جو 25,000 روپے کا امدادی چیک حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، لوگوں کو اس 25,000 کے بجائے 23,000 کی رقم فراہم کی جا رہی ہے، یعنی 2,000 اس میں سے بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ کس مد میں کاٹے جا رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو کون سا عالمی ادارہ آ کے آپ کو امداد دے گا؟ میں اس میں کسی ایک حکومت کو ذمہ دار قرار نہیں دیتا، اس میں مرکزی حکومت بھی شامل ہے، اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں۔ اور اس وقت جب کہ ہمیں متحد ہو کر ایک یونائٹڈ قوم کی حیثیت سے اکٹھا ہو کر سیلاب زدگان کی بحالی، ان کی مدد کے لیے سامنے آنا چاہیے، تو اس وقت بھی قوم تقسیم ہے۔ میں گزشتہ روز بھی اپنی ویڈیو میں آپ سے درخواست کی تھی، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی مرضی کے ادارے جس پر آپ کو بھرپور اعتماد ہو، جو آپ سمجھتے ہو کہ زمین پر گراؤنڈ پر اس امدادی ادارے کے کارکن ہمہ وقت چوکس ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگوں کی امداد کر رہے ہیں بغیر کسی تشہیر کے، آپ ایسے اداروں کو امداد دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حکومت کو نہ دیں، حکومت کو بھی بے شک امداد ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سندھ کی حکومت نے یا کچھ اپنے سرکاری ملازمین کی 1 ماہ کی تنخواہ کی کٹوتی کرنے کا اعلان کیا ہے کہ وہ سیلاب زدگان کو دیں گے۔ جناب سرکاری ملازمین تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، آپ ان کی تنخواہیں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ یہ تو والنٹری، کوئی اگر رضاکارانہ طور پر کوئی آپ کو امداد دیتا ہے، رقم دیتا ہے، کیش کائن جو بھی دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ زبردستی تو کسی کی تنخواہ سے یہ پیسے نہ کاٹیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ سرکاری ملازم اس وقت کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ بجلی کے بل، ٹیلی فون کے بل، جو بچوں کی فیسیں، ادویات، جو مہنگا پیٹرول، اور سب سے بڑھ کر اب جو اشیاء خرد و نوش میں جو مہنگائی آ گئی ہے تقریباً 200 سے 300%۔ حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اب ایران اور افغانستان سے ٹماٹر اور پیاز کو امپورٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ٹماٹر کی قیمت، پیاز کی قیمت، آلو کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ میں تو حکومت سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر مناسب ہو، ممکن ہو تو بھارت سے آپ یہ پیاز اور ٹماٹر جو ہے امپورٹ کر سکیں، آپ کا خرچہ کم پڑے گا۔ بھارت کے جو پنجاب کے، بھارت کا جو پنجاب ہے اس کے علاقے پاکستانی واگا بارڈر کے قریب ہیں، اور ویسے بھی وہاں سے ٹریڈ ہو رہی ہے، وہاں سے ٹرکس جاتے ہیں افغانستان کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے۔ تو اگر پاکستان میں اگر لوگوں کو سستی داموں ٹماٹر یا پیاز یا آلو یا دیگر سبزیاں میسر ہو سکتی ہیں تو اس میں کیا بات ہے؟ یہ
ایسا موقع ہے، اس موقع پر کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، پہلے پاکستانیوں کا سوچنا چاہیے۔ 70 سے 75% لوگ اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں، 3.25 سے 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں براہ راست سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے تقریباً 8 لاکھ جانور مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، فصلیں کھڑی، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں خوراک کی قلت پیدا ہو، اس سے نمٹنے کے لیے صرف ایران، افغانستان ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملک ہے بھارت، آپ اس سے بھی تجارت کر سکتے ہیں، اس سے بھی سستے داموں سبزیاں خرید سکتے ہیں، دالیں خرید سکتے ہیں، ادویات خرید سکتے ہیں۔ بھارت میں پاکستان سے بہت کم قیمت پر ہے ادویات۔ تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے ان سیلاب زدگان کی جگہ اگر ہم ہوں تو کیا کریں۔ ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اے سی چل رہا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے تو ہم اف کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے ان لوگوں کا جو گرمی میں، حبس میں، بارش میں، سیلاب میں، گندے پانی میں اس وقت کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور جن کے پاس اس وقت پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے مناسب خوراک نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، بخار ہے، اس کو میڈیکل ایڈ فراہم نہیں کی جا سکتی، اس کو ادویات میسر نہیں ہیں۔ تو ذرا ان لوگوں کا سوچئے۔ الیکشن ہوتے رہیں گے، پاکستان ہوگا، ہم لوگ ہوں گے تو یہ جمہوریت بھی چلے گی، الیکشن بھی چلیں گے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈوب گیا تو کہاں کے الیکشن، کہاں کے الیکشن کمیشن، اور کہاں کی عدالتیں، اور کہاں کی جمہوریت، اور کہاں کی پارلیمنٹ؟ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، سب ادارے ہیں۔ خدا را اس حوالے سے ضرور سوچئے گا ایک ہمدرد مسلمان انسان اور پاکستانی ہونے کے ناطے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔